یوں تو خبریں بہت ہیں، لیکن آج ہم بات کریں گے سانحہ بابری مسجد کے حوالے سے۔ سانحہ بابری مسجد جو 1992 میں جب ہوا تو ہندوؤں اور مسلمانوں کے بیچ میں جو ناانصافی، جو جنگ، جو مسائل چل رہے تھے، اس کا دور عروج کا آغاز شروع ہو گیا تھا۔ بابری مسجد کا سانحہ کیوں ہوا، کس نے کیا، اور اس کے بعد سے لے کے آج دن تک ہندوستان میں اقلیتوں کے ساتھ کیا ہوتا آ رہا ہے، ان سب کے بارے میں بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے۔ یہ دن 6 دسمبر 1992 کا ہے کہ جب RSS کے دھرندوں نے جا کے بابری مسجد کے اوپر حملہ کر دیا تھا اور بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا تھا۔ بابری مسجد وہ مسجد جو کہ صدیوں سے مسلمانوں کی عبادت گاہ تھی، جہاں پہ صدیوں سے مسلمان آ کے زمین پہ ماتھا رکھ کے خدا کو سجدہ کرتے تھے، اس عمارت کو 6 دسمبر 1992 کے دن شہید کر دیا گیا تھا۔ وہ مسجد جو کہ 16ویں صدی میں مغل بادشاہ بابر کے جنرل میر بکی نے سال 1528 اور 29 کے بیچ میں بنائی تھی، اس کو شہید کر دیا گیا تھا۔ لیکن کیوں؟ وجہ یہ کہ بقول کچھ فار رائٹسٹ ہندوز کے یہ جگہ رام کی پیدائش کی جگہ تھی۔ رام جو کہ ان کے بھگوان مانے جاتے ہیں، بقول کچھ فار رائٹسٹ ہندوز کی یہ ان کی پیدائش کی جگہ تھی۔ لیکن آپ جانتے ہیں جیسے بھارت کا آج جو حال ہے، جو ایکسٹریمزم، جو نیشنلزم، نیگیٹو نیشنلزم، جو فیشزم بھارت کے اندر جو ہندوتوا آئیڈیالوجی کو پش کیا جا رہا ہے، وہ راتوں رات نہیں ہوتا، اس میں دہائیاں لگ جاتی ہیں۔ اسی طرح بابری مسجد کو شہید کرنے کا پلان بھی دہائیوں کے اوپر رکھا گیا ہے۔ یہ شروع کب ہوا تھا؟ یہ شروع پارٹیشن کے 2 سال بعد ہوا تھا کہ جب 1949 کے اندر پہلی دفعہ کچھ بت اس مسجد کے اندر رکھائے گئے تھے، اور جب یہ خبر پھیلی تو یہ خبر آگ سی پھیلی۔ مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا اور یہ ڈیمانڈ رکھی سامنے کہ ہم اس مسجد کو نہیں مانتے، ہمیں رام کا مندر چاہیے اس کی جگہ۔ آگے بڑھتے ہوئے وشوا ہندو پریشد یعنی VHP RSS کی طرح کی ایک ایکسٹریمسٹ ہندوتوا آئیڈیالوجی کے اوپر بیسڈ ایک آرگنائزیشن ہے، جنہوں نے LK اڈوانی جو کہ BJP کے ایک سیاست دان تھے، ان کو ایک موومنٹ کا فیس بنایا۔ وہ موومنٹ کیا تھی؟ رام جنما بھومی موومنٹ، یعنی کہ یہاں پہ رام کا جنم ہوا تھا۔ 1989 کے اندر راجیو گاندھی جو کہ انڈیا کے اس وقت کے پرائم منسٹر تھے، انہوں نے جب ان پہ بہت زیادہ پریشر پڑا فار رائٹسٹ ہندوؤں کی طرف سے، انہوں نے ان کو خوش کرنے کے لیے ایک ہندوازم کی سیریمنی کروائی تھی بابری مسجد کی زمین کے اوپر۔ لیکن اس کے ٹھیک 3 سال بعد 6 دسمبر 1992 کے دن RSS کے دھرندوں نے آ کے بابری مسجد کو شہید کر دیا تھا۔ لیکن کیا بات وہیں پہ ختم ہو گئی؟ کیا لاکھوں اور لاکھوں کی تعداد میں مسلمان جو بھارت کے اندر موجود ہیں، کیا انہوں نے احتجاج نہیں کیا ہوگا؟ کیا انہوں نے اپنا کنسرن پٹ فارورڈ نہیں کیا ہوگا؟ کیا یہ بات عدالت تک نہیں گئی ہوگی؟ تو یہ بات عدالت تک گئی تھی۔ لیکن کیا انڈیا کے اندر مسلمانوں کو کبھی انصاف ملا ہے؟ کیا گجرات کے مسلمانوں کو کبھی انصاف ملا تھا؟ کیا لاکھوں اور لاکھوں کی تعداد میں جو مسلمانوں کے اوپر ظلم اور مسلمانوں کے اوپر ظلم کی یہ انتہا کہ ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، کیا ان کا کبھی انصاف کیا گیا ہے؟ 9 نومبر 2019 یہ وہ دن تھا کہ جب انڈین سپریم کورٹ نے ایک انتہائی کنٹروورشل فیصلے کے اندر اس جگہ کے اوپر رام مندر کو بنانے کی اجازت دے دی تھی۔ بابری مسجد کی زمین کے اوپر رام مندر کو بنانے کی اجازت دے دی گئی تھی انڈین سپریم کورٹ کی طرف سے۔ اور 5 اگست 2020 کو نریندر مودی جا کے رام مندر کی فاؤنڈیشن سٹون رکھ دیتے ہیں، فاؤنڈیشن بریک لیئنگ ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ یہاں پہ تھوڑا سا توجہ کریں، تھوڑی سی غور کریں۔ 5 اگست 2020 ٹھیک 1 سال بعد، 5 اگست 2019 کے ٹھیک 1 سال بعد، یعنی کہ نریندر مودی نے کشمیری کے اوپر ظلم کی فرسٹ اینیورسری کیسے منائی؟ فرسٹ اینیورسری بابری مسجد کی زمین کے اوپر رام مندر کی فاؤنڈیشن سٹون رکھ کر بنائی گئی۔ یہ تو ساری ٹائم لائن کا معاملہ ہو گیا۔ لیکن
بابری مسجد کے شہید ہونے سے لے کے آج دن تک جو مسلمانوں نے ظلم سہا ہے، جو ہندوتوا آئیڈیالوجی اپنے عروج پہ بڑھتی گئی ہے، اسپیشلی ان دی لاسٹ 7 ایئرز جب سے نریندر مودی پرائم منسٹر بنے ہیں، کیا مسلمان، کیا سکھ، کیا کرسچنز انڈیا کے اندر سیف ہیں؟ کیا ہندوستان کی اقلیت ان کے اندر پرامن طریقے سے رہ سکتے ہیں؟ صرف مسلمانوں کی میں بات نہیں کروں گا، بات کرتے ہیں سکھوں کے بارے میں۔ سکھوں کا خالصتان ایک خواب، کیوں؟ بھارت کے اندر سکھ خوش کیوں نہیں ہیں؟ ان کو ایک اپنی الگ سی سرزمین کیوں چاہیے؟ ایک دفعہ ان کے اوپر ظلم تھوڑی ہوا گیا ہے۔ آپریشن بلو سٹار، انڈین آرمی کا آپریشن بلو سٹار کیا تھا؟ کیا آپریشن بلو سٹار یہ نہیں تھا کہ ہمیں سکھوں سے چھٹکارا چاہیے، کیا ہمیں سکھوں کو ختم کرنا ہے؟ ایک ملک، ایک سٹیٹ کی، ایک ریاست کی فوج جب اپنی ایک اقلیتوں کے خلاف ایک آپریشن کر رہی ہے تو یہ کس قسم کا ملک ہے؟ یہ کس قسم کا سیکولر انڈیا ہے؟ جب فارمرز پروٹیسٹ، جب دنیا کا سب سے بڑا پروٹیسٹ، فارمرز پروٹیسٹ انڈیا کے اندر جاری تھا، فارمرز بل کو اپوز کرنے کے لیے، اس کو پولیٹیسائز کر کے خالصتان موومنٹ کی طرف ایک سٹیپ انڈین میڈیا یا انڈین گورنمنٹ کے نیریٹو نے کیوں اس طرح کر کے دکھایا؟ وہ تو فارمرز بل تھا، اس کو ریلیجس طریقے سے پولیٹیسائز کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کرسچنز کی بات کر لیتے ہیں۔ کرسچنز بھی ایک بہت بڑی اقلیت ہے انڈیا کے اندر۔ 3 اکتوبر 2021، آج سے چند مہینے پہلے کی بات ہے کہ جب اتراکھنڈ کے علاقے کے اندر ایک چرچ کے اوپر حملہ کیا گیا تھا۔ لیکن یہ صرف ایک چرچ نہیں ہے، اس سال کے شروع سے لے کے اکتوبر تک، یعنی 9 مہینوں کے بیچ میں انڈیا کے اندر 305 اینٹی کرسچن اٹیکس ہو چکے ہیں۔ اینٹی کرسچن اٹیک سے مراد چرچز کے اوپر، ان کے ڈیفرنٹ ریلیجس سائٹس کے اوپر اٹیکس کیے گئے ہیں۔ ان میں سے اگر ہم صرف 169 اٹیکس اٹھا کے دیکھ لیں تو 66 اٹیکس بی جے پی کی ایک رولنگ سٹیٹ پہ ہوا ہے، 30 اٹیکس بی جے پی کی دوسری رولنگ سٹیٹ پہ ہوا ہے، 47 اٹیکس ایک کانگریس کی سٹیٹ پہ ہوا ہے، 30 مزید اٹیکس ایک اور ٹرائبل گورننگ سٹیٹ پہ ہوا ہے۔ 9 سٹیٹس میں انڈیا کے اندر اینٹی کنورژن لاز پاس کر دیے گئے ہیں۔ کیا اقلیتیں ہندوستان کے اندر پرامن طریقے سے رہ سکتی ہیں؟ بابری مسجد کا جب واقعہ ہوا تھا، جب کمیونل رائٹ شروع ہو گئے تھے، 2000 سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے، موسٹلی مسلمز آف کورس۔ لیکن بھارت کے اندر یہ تو بڑی عام سی بات نہیں ہے۔ جب مسلمان ایک گائے کو ذبح کرتا ہے اور اس کا گوشت کھاتا ہے، اور جو اس کے خلاف وائلنس ہوتا ہے انڈیا کے اندر، کیا وہ ایک بہت نارمل پریکٹس نہیں بن گئی ہے؟ اس کو تو اب کوئی بڑی بات سمجھا بھی نہیں جاتا۔ کیا ہندو سیف ہے انڈیا کے اندر؟ آپ کو پتا ہے ہندوازم کے اندر کلاس سسٹم ہے، تو ہندو دلت جو کہ لوور کلاس ہندوز ہیں، کیا وہ اپر کلاس ہندوؤں کے برابر رہ رہے ہیں بھارت کے اندر؟ کیا ان کو وہی ایجوکیشن، وہی ہیلتھ فیسلٹیز، وہی نوکریاں مل رہی ہیں؟ کیا وہی رویہ مل رہا ہے ایک سٹیٹ کی طرف سے؟ بقول عمران خان کے کچھ دن پہلے کی بات ہے، جب انہوں نے پیس اینڈ اسٹیبلٹی کانفرنس جو اسلام آباد کے اندر منعقد ہوئی گئی تھی، ان کے اندر کھڑے ہو کے بات کی تھی کہ انڈیا کو ایکسٹرنل اینیمیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، انڈیا کے اندر انٹرنل اینیمیز اتنے زیادہ ہیں۔ ان کا اشارہ RSS کے ہندوتوا آئیڈیالوجی کی طرف۔ کیا بھارت کے اندر اقلیت، کوئی بھی اقلیت ہو، کیا وہ پرامن طریقے سے رہ سکتی ہے؟ اس میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔